بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب میں کیا اخلاق کروا دیا آپ نے؟ کیا مسئلہ؟ پنجاب کے کسی گیلانی کی تو نہیں بات کرنا. میں گیلانی کی بات ہی کر رہا ہوں. آپ بھی گیلانی جو دانیال گیلانی کی بات. دانیال گیلانی صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے؟ ایک تو بڑے اچھے پی آئی ڈی کے انفارمیشن گروپ کے آفیسر ہیں جی. نرم مزاج، بڑے ٹھنڈے مزاج کے، بڑے اچھے پی آر اسٹیبلش کرنا جانتے ہیں. اچھے آدمی ہیں ماشاء اللہ. ہوا کیا ہے یہ اب سننے میں جو بات آئی ہے اور اس میں تو یہی ہے کہ کوئی مریم اورنگزیب صاحبہ جو سینئر وزیر ہے پنجاب کی، اور مریم جو نواز ہیں ان کی وہ رائٹ ہینڈ بھی ہیں جی. تو ان کی وہ سب کچھ اسسٹ کرتی ہیں انہیں. تو یہ ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی کہ 15 کروڑ روپیہ کسی ایسی ڈیجیٹل کیمپین کے حوالے سے رمضان نگہبان کی وہ آپ ادا کر دیں. ہاں، آپ ایک کمپنی کو ادا کر دیں جو میں بھی اس طرح سے رجسٹرڈ نہیں تھی یا رولز ریگولیشنز پہ الائجڈلی پورا نہیں اترتی تھی. تو اس پہ ڈی جی پی آر نے رجسٹ کیا، اور ڈی جی پی آر نے رجسٹ کیا تو آبویسلی اس کی پھر اپروول آئی ڈونٹ نو وہ محکمانہ طور پہ کیا ڈی جی پی آر ہی ہوتا ہے یا سیکٹری انفارمیشن کا بھی اس میں کوئی رول ہوتا ہے. تو اس چکر میں آنن فانن سیکٹری انفارمیشن دانیال گیلانی پنجاب کے جو ہیں اور ڈی جی پی آر ربینہ افضل، ان کو فوری طور پہ تبدیل کر دیا گیا، او ایس ڈی بنا دیا. ہاں، اور ایک نئے احمد عزیز صاحب ہیں کہ ان کو انہوں نے فوری طور پہ جناب سیکرٹری اور ایڈیشنل چارج ان کو ڈی جی پی آر کا دے دیا. کل سے پرسوں سے جب سے یہ اسکینڈل چل رہا ہے تو مریم اورنگزیب کے خلاف ایک ٹھیک ٹھاک کیمپین ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، اور ظاہر ہے جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں. ایک تو توقع ہے کہ مریم اورنگزیب اس پہ عظمہ بخاری جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے تو اپنی خبر میں جو بھی چلی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی بات نہیں ہوئی ہے. خبر چلی کہاں پہ؟ انہوں نے ڈینائی کیا ہے. لیکن مریم اورنگزیب صاحب سے میں پہلے تو یہ گزارش کروں گا، ظاہر ہے وہ وزیر اطلاعات رہی ہیں، وہ فیڈرل بھی، اور اطلاعات کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے ان کا انٹریکشن رہا ہے، تو اس پہ وہ خود ہی ایک بہتر وضاحت پیش کر سکتی مجھے یہ بتائیں. میں جو انٹرسٹنگ چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس سے، یہ خبر چھپی کہاں؟ بہت ساری جگہوں پہ چھپی ہے، لیکن جو انٹرسٹنگ کہاں پہ چھپی ہے؟ انٹرسٹنگ چھپی ہے یہ سٹی 42 ایک میڈیا نیوز پیپر ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اس کے مالک وہی ہیں جو آج ویسے ہی مالک ہیں سب کچھ. نہیں بتائیں نا، میں نام لینا. محسن نقوی کا میڈیا ہاؤس ہے. اچھا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نگران رہے ہیں اور ابھی وہ موجودہ وزیر داخلہ ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے یہ جو مجھے بتائیں کہ گیلانی صاحب کو وہاں پہ لے کر جانے میں ان کا کیا رول تھا؟ وہ بھی انہی کے، ظاہر ہے ان کی ریکمنڈیشن پہ آئے تھے. جو جب سے وزیر اعلیٰ رہے ہیں محسن نقوی، جو میری اطلاعات ہیں، وہ جو بھی دو رہے ہیں سیکٹری اطلاعات وہاں پہ انفارمیشن پنجاب میں، وہ دونوں انہوں نے اپنی چوائس کے پی آئی ڈی سے منگوائے تھے. نام لیں. ایک تو ہمارے دوست تھے، مہربان تھے، علی نواز ملک. جی سر. اور اس کے بعد جب وہ لنڈن علی نواز ملک صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی باہر تو پھر گیلانی صاحب آ گئے. میں آپ کو ایک گزارش کروں اگر ان کی چوائس کے بندے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے تو ایک طرح سے تو محسن نقوی کی چوائس کو ہٹایا گیا ہے. یس. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف مریم نواز اور مریم اورنگزیب ہیں، دوسری طرف محسن نقوی اور محسن نقوی کے محسن ہیں. محسن نقوی ہیں. نہیں، محسن نقوی اور محسن نقوی کے محسن دونوں ہیں. تو درمیان میں میچ پڑ گیا. تو یہ میچ جو ہے، اچھا میری جو ہے نا جی دانیال گیلانی صاحب سے بات. اچھا جی. اور انہوں نے جو مجھے بتایا ہے، میں آپ کے سامنے ان کی ایگزیکٹ ورڈنگ، کیونکہ دیکھیں میں بڑا رسپانسبلی کوشش کرتا ہوں کہ کام کروں. انہوں نے کہا جی کہ ایڈورٹیزمنٹ، یہ جو اب آپ نے بات کی ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ ریلیٹڈ میٹرز آر ڈیلٹ بائی دا ڈی جی پی آر اینڈ سیکٹری انفارمیشن ڈونٹ ہیو اے رول ان اٹ. فار اے گورنمنٹ آفیسر ٹرانسفر از اے روٹین میٹر. ویسے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، وہ سرکاری ایک بیان ان کا ٹھیک ہے، لیکن انہیں اگر ظاہر ہے ہو سکتا ہے وہ اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے، جو ایکچوئل ایشو جو ان کی ٹرانسفر کی ریزن بنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تو جو حالات ہیں، میں آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ٹھن گئی ہے، ایسا ایک تاثر ہے مریم نواز کی اور محسن نقوی کی، اور یہ شاید اب بڑھتی چلی جائے. یہ بڑھتی چلی جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ ٹھہرے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. پہلے آئی جی کے ایشو پہ، ہاں جی، علی ناصر رضوی،
انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ علی ناصر رضوی کو کیسے لے سکتے؟ یہاں تو میری حکومت ہے، اب آپ کی تو نہیں ہے. اب جو سیکٹری انہوں نے انفارمیشن لیکن کا کر ایشو ہے، دکھایا، 2-3 ہفتے لگے تو وہ لے گئے اس کو علی لیکن یہ ناصر جو رضوی ایشو کو ہے، اسلام آباد. اب ان کا بندہ ایک اور ان کا اپوائنٹڈ تھا. ویسے تو دیکھیں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے جب نئی حکومت آتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں اس جی چیز کو، بالکل. یوزلی پرانے لوگ ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. پنجاب میں ابھی تک کافی جگہوں پہ یہی ہو رہا ہے کہ جو ان کے اپوائنٹڈ لوگ ہیں محسن نقوی کے، وہی چل رہے تھے. تو دانیال گیلانی بھی انہی میں سے تھے. اچھا ویسے میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید بہت پہلے ان کا تبادلہ ہو اچھا جاتا، ویسے میں ایک اور بات کیونکہ آپ کو ہر بتاؤں. حکومت چاہتی ہے کہ سیکٹری انفارمیشن اپنا خاص بندہ نہیں رکھے. وہ دیکھیں نا، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا نا. ہاں جی. اب ایک اور میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دانیال گیلانی صاحب ہمارے بڑے اچھے مہربان ہیں، اچھی گپ شپ ہے میری. ویسے مجھ سے ناراض ہی رہتے ہیں وہ. ایک تو میں وہ رپورٹر اور پی آر او کی ناراضگی جو ہے وہ ایسی ہے، وہ ساس بہو والا معاملہ ہے. اب اس پہ اب مزید وہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اس کا ایک اور بھی پیچھے بھی ایک کانٹیکسٹ ہے. اچھا جی، وہ بھی فرما دیں آپ. اس کا مطلب آپ کچھ تحقیق کر کے آئے ہیں؟ جی میں تھوڑی سی میں نے کی ہے، لیکن میں زیادہ تو اس پہ روشنی نہیں ڈالوں گا. میں نے آف کورس اس پہ زیادہ نہیں بات کرنی. اتنی سی میں کہہ دیتا ہوں کہ اس سے پہلے گیلانی صاحب کی اپوائنٹمنٹ جب باہر تھی جی غالباً یہ فرانس میں تھے. آپ کو پتہ ہے فرانس خوشبوؤں کا شہر ہے. ہاں جی. ویسے میں پیرس سر، میں نے آپ کو بتاؤں تو گیلانی صاحب ہی سید بادشاہ یار خوشبو والے آدمی ہیں. سنیں نا، تو پیرس جو ہے نا، اس کا جو ایفل ٹاور ہے اس کے نیچے وہ جو دریا ہے اس پہ جو شام کے ٹائم وہ ان کا ایک پورا شپ چلتا ہے اور کروز. اس کروز میں جو ہے نا ڈنر، کینڈل لائٹ ڈنر ہوتا ہے. وہ کیا گیلانی صاحب وہاں جایا کرتے ہیں؟ نہیں میں درمیان میں وہ پیرس کا ذکر آ گیا تو. اچھا جب وہ پیرس میں تھے تو ایک ہلکا سا ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا. میں اس پہ زیادہ میں اس پہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا. یہ تو آپ نے وہی کر دیا، بات نکلے گی تو دور تک چلی جائے. نہیں وہ یار اس بات کا اس بات سے تعلق نہیں. اچھا کیا ہوا، کیا تھا جی؟ ہوا یہ تھا کہ گیلانی صاحب، لیکن اس بات کے اس بات سے تعلق نہیں ہے. وہ سیاسی پوسٹ میڈم جو منسٹر تھیں یہاں پہ، ہاں جی، مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ ناراض تھیں. فیڈرل انفارمیشن منسٹر جی وہ ناراض تھیں پیرس سے. دانیال گیلانی صاحب کس بات پہ؟ میرے خیال میں دیکھیں نا، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، تو میں ذرا اس پہ زیادہ مجھ سے روشنی نہ ڈلوائے. بات نہیں مانی، کچھ ہوا ہوگا کوئی آف کورس. لیکن وہ سنا ہے کہ وہ بڑا ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا تھا آپس میں. تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، مجھے اس سے تاثر ملتا ہے کہ یہ ٹھن گئی ہے بیسیکلی محسن نقوی صاحب کے درمیان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان. میں اس لیے نہیں کہہ رہا. دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا. فرض کریں جو ابھی بات چل رہی ہے اس پہ تو مریم اورنگزیب خود میرے خیال بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں آپ. جی بالکل. کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہوگا، اس سے تو ہم پھنس جائیں گے، انکوائری کل کو کھل جائے گی، کوئی ہم نہیں یہ اشتہارات کی مد میں اس کمپنی کو اس طرح سے دے سکتے، جس پہ انہوں نے الیجڈلی فورس کیا. اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا. اب وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ پرانی کوئی بات ہو. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں نوکریوں میں، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہ ایک موقع مل گیا ان کو، چلیں جسٹیفیکیشن مل گئی ہٹانے کی اس بندے کی چوائس کو. لیکن گیلانی صاحب انکار کر رہے ہیں اس بات سے، یہ میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ میں میرا رول ہی کوئی نہیں ہے. ہاں وہ نہیں ہے، لیکن سٹی 42 نیوز پیپر نے اور چینل 24 نے تو یہ خبریں ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلائی ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ مالکان بڑے امپورٹنٹ اور نکل گئے. انہوں نے کہ پنجاب حکومت نکل گئی ان کو. اچھا تو کھا گئی ہے. ان کے ظاہر ہے اگر ان کی چوائس کے بندے تھے اور اس طرح کی ہے تو مجھے تو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے جی جو ٹھن گئی ہے یہ کہیں آگے نہ چلی جائے. کل کو مریم نواز بھی آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست خاتون ہے، تو کل کو وہ محسن نقوی جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کے دور کے اشتہاروں کی تفصیل نہ نکالنا شروع کر دیں. آپ جو ہے نا ویسے بات سنیں، آپ بات کو بھڑکانا چاہتے ہیں. نہیں میں نہیں بھڑکانا چاہ رہا، لیکن یہ پہلے ہی بھڑکی ہوئی ہے، دبی دبی بھڑکی ہوئی ہے. اچھا چنگاری ہے تو یہ تھوڑی سی پھیلنا شروع ہو گئی. چنگاری جو ہے وہ کہیں اس کے اثرات آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گے. ویسے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں سر. اس کا مطلب ہے کہ یہ چنگاری جو ہے یہ بھڑک کے ایک آگ کی صورت میں پھیل سکتی ہے. نہیں آگ نہیں بننے دیں گے. ویسے جو بڑے لوگ ہیں وہ کو تھوڑا سا پانی شانی پھاڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ آگ جو ہے نا وہ دہکتی اور سلگتی رہے گی بہرحال. یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. اور دونوں طرف سے رہے گی، ہے دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. ٹھیک ہے، مزاج دونوں کے ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک غلطی ہم نے کی تھی، اس کے بارے میں آپ ذرا پلیز وہ کلیریفائی کر دیں تاکہ
ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ جہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں اس کو ریکٹیفائی بھی کرتے ہیں. پلیز اس کے بارے میں بتائیں. کل آپ نے ایکچولی جب ایران کا پروگرام کیا تھا تو اس میں ہم نے چونکہ اس وقت ہمارے پاس شاید کچھ پرانی معلومات تھیں تو آپ نے یہ کہا تھا کہ 550 ملین کے قریب جو پاکستان ایران بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ ایکچولی 2023 تک $2 بلین ہو گئی تھی ناظرین, اور پھر اب کے وقت تک یہ 2.8 بلین اراؤنڈ $3 بلین تک چلی گئی تھی, جس کو اب یہ ایم کر رہے ہیں کہ یہ $10 بلین تک اگلے 5 سالوں میں لے جائیں گے. چلے یہ لیکن میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں ایک دعوے پہ میں ابھی بھی قائم ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ ٹریڈ شیٹ ساری ڈسیپشن ہے. ہاں جی, معاملہ کوئی اور ہے. اس میں ایک اور کانسپیریسی تھیوری بھی چل گئی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ یہ چلی ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کئی دنوں سے چل رہا ہے. میرا خیال ہے جو پاکستان کے جو ملٹری حلقے ہیں اور پاکستان کے جو حکومتی حلقے ہیں ذمہ داران, ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے. ایک پراپیگنڈا, ایک کیمپین یا تھیری سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپس میں بڑی چل رہی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو بلوچستان میں 2 اڈے دے دیے ہیں استعمال کے لیے, ہوائی اڈے, اور یہ ایک کنیکشن بنایا جا رہا ہے کہ ایران آیا ہے کہنے کے لیے کہ بھائی اگر معاملات خراب ہوئے تو آپ نے یہ جو کام کیا ہے ہماری طرف ذرا پلیز اس طرح نہ کیجیے گا, معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب یہ پتہ نہیں یہ اب کانسپریسی تھیری ہے یا اس میں کچھ صداقت ہے, یہ تو ارباب اختیار ہی اس پہ وضاحت کر سکتے ہیں, بٹ یہ پھیلی ہوئی ہے اس ملک میں بات. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک بات تو ہے کہ یہ میسیجنگ تو کوئی نہ کوئی ہوئی ہے. ہاں جی, کیا ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا. ہاں بالکل ایسے ہی. یہاں تک کی ہے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہاں لیکن بالکل چلیں اس پہ باقی پھر بات کرتے ہیں. کر لیں بات. اب نہیں اب اجازت آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے اور کمنٹس کیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.